اب یہ محرم آیا ہے، کیسا پروپیگنڈا کر دیتا. آپ کسی گنڈا مسلمان ہے، آپ اس سے پوچھو کیا وہ صحابی کو گالی دے دے گا؟ دے گا بھائی؟ کیا وہ کہے گا نعوذ باللہ اہل بیت کی قدر نہیں ہے، کسی صحابی کی قدر نہیں ہے؟ میں نے زندگی میں نہیں کوئی ایسا بندہ دیکھا، جتنا مرضی ان پڑھ جٹ گنوار آدمی ہے، کوئی جاہل آدمی ہے، لیکن وہ صحابہ کی عزت کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں محرم کا مہینہ جیسے ہی چڑھتا ہے ایک دم سے کیا بحث شروع ہو جاتی ہے، ایک گروپ کہتا ہے تم عزت کرتے ہو اور ایک گروپ کہتا ہے تم عزت. یہ اصل مقصد ہی نہیں ہے یار، یہ محرم کا اصل مقصد نہیں ہے. تم نے کس کہانی میں لا دیا ہمیں؟ اصل مقصد یہ تھا کہ ایک تو محرم حرمت والا مہینہ ہے بھائی، جیسے باقی مہینے حرمت والے ہوتے ہیں 3 مہینے، ویسے ہی محرم بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے. دوسرا یہ ہمارا سال کی شروعات ہوتی ہے محرم سے، تم پچھلا سال دیکھو کہ اپنی زندگی کے کیسا گزارا تم نے، یہ دوسرا مقصد ہے. اور تیسرا اگر حسین کی بات کرنی ہے تو یہ دیکھو کہ بھئی حسین کس انداز سے کھڑے ہوئے تھے، وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. تو کھڑا ہوتا ہے، تو اپنے علاقے کے چودھری کے خلاف جو گنڈا بدماش ہے، تمہیں پتہ ہے وہ بدماش ہے، حسینی بن کے دکھا نا، کھڑا ہو کے دکھا. اس طرف دھیان ہے، بولو بھائی نانا ہے یہ تو گیم چینج ہو جائے گی ساری. شیطان کیا کرتا ہے؟ دھیان بھٹکا دیتا ہے. اب تو انتہا کا ہو گیا، اب تو ممبر پہ بیٹھ کے ہم صحابہ کی بات ہی نہیں کر سکتے. اب تو پولیس آئی کہتی ہے بھائی تہاڈی مہربانی ہے یہ موضوع نہیں چھیڑنا. اندازہ لگاؤ صحابہ کا موضوع نہیں چھیڑنا. اتنا زیادہ شیطان خبیث لعنت اللہ علیہ نے بانٹ دیا ہے ہماری پبلک، بانٹ دیا. اور جب آپ یعنی کہ جواد نقوی ایک شیعہ عالم ہے، جواد نقوی ایک شیعہ عالم ہے، یہ وہ بندہ بات کہہ رہا ہے اور بڑی کھری بات کی اس نے کہا ہمارے شیعوں نے حسین کے بارے میں جاننا ہے تو ذاکرین سے جاننا ہے، جو ذاکر ہیں، جو 2-2 لاکھ روپیہ لے کے ان کا کام ہے روانا ہے، تسی روانا ہے بندیاں نو، چیکا مارن ہے، پٹن، ایسی تقریر کرنی ہے تو نے جس کا مقصد صرف اتنا ہے. انہوں نے حسین کے بارے میں حسین سے نہیں جانا رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، اگر ان سے جانتے تو یہ کبھی نماز نہ چھوڑتے، اگر ان سے جانتے یہ حیا والے ہوتے، ان سے جانتے یہ شجاعت اور دلیری والے ہوتے کہ بچپن کے اندر یقین کرے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتے ہیں کچھ بچے دوڑ لگا رہے ہیں تو یہ دونوں حسن و حسین اللہ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، کہتے ہیں ہم بھی دوڑ لگانا چاہتے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا. یہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بچے ہیں، یہ رنگ نہیں ہم چڑھائیں گے اپنے بچوں پہ. وہ آگے سے کہتے ہیں ابا جان آپ ہمیں کیا اس لیے دوڑ میں جانے سے روک رہے ہیں تاکہ ہم مضبوط نہ ہو جائیں اور ہم اللہ کے راستے کے اندر جہاد نہ کر سکیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے، انہوں نے کہا جاؤ بیٹا دوڑ لو یار، دوڑ لو جاؤ. دلیری دیکھ رہے ہیں آپ ان کی، بچپن ہے ابھی. کیا آپ اپنے بچوں کو یہ رنگ چڑھا رہے ہو؟ یا نہیں دس پٹنا کیویں ہیں، کپڑے کون سے پہننے ہیں، جھنڈا کون سا لگانا ہے، نیاز کیسے دینی ہے، حلوہ دینا ہے، یا حلوہ کون سی سوجی کا حلوہ دینا ہے آپ نے؟ کمال ہو گئے یار، کدھر دھیان لگوا دیا آپ نے سارا. جو اصل مقصد تھا آپ نے اس سے کیا کر دیا، بڑی چلاکی کے ساتھ وہ کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. کیونکہ جب آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی بات کریں گے نا بھائی، یہ بڑا ڈینجرس کام ہے. وہ ساڈے کل ہونا بولو بھائی ہاں ناٹک ڈرامہ کروا لو ہمارے سے، یہ جو 2-3 گن گزرنے ہیں نا 8 تاریخ سے 11-12 وہ ناٹک ڈرامہ کروا لو ہم سے، تو 2-4 جلوس نکال دیں گے، ایک آدھی چوک میں کھڑے ہو کے سبیل لگا دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی سارا سال کون حسین ہم کیا جانا ہے بھائی. ناٹک ڈرامہ کروا لو ہمارے سے، اور ہم سے توقع ہو. اس لیے ہم نے مہینے بانٹ دیے ہیں. محرم کس کا مہینہ بھائی؟ شیعوں کا. ربیع الاول مہینہ ہے ہمارے بریلوی بھائیوں کا، اور رمضان مہینہ ہے اہل حدیثوں کا. لو جی بانٹ لی سارے. آپ دیکھیں نا رمضان کے اندر سب سے زیادہ اہل حدیث ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد کو زیادہ ہم نے کرنا ہے، تراویح زیادہ کرنی ہے، افطاریوں کا نظام کرنا ہے. ربیع الاول کے مہینے ہمارے بریلوی بھائی زیادہ فرنٹ پہ آ جاتے ہیں. اور محرم میں اب یہ فیشن ہے، وہ اپنے وہ مرثیے لگانے ہیں پٹنے والے، یہ سارے چنگچی والے لگائے ہوئے ہیں. آپ میں کہ ان کے پیسے دو اس کو 100 روپیہ لو، مجھے بتایا کی کینڈے ہے، وہ بتا نہیں پائے گا، لیکن فیشن ہے کیونکہ محرم کے دن چل رہے ہیں تو بس یہ لانا ہے. یہ کی مطلب ہے؟ جس طرح آپ نے ہوٹل دیکھے نا، صبح سے فجر کے بعد ہوٹل کھلے گا، سب تو پہلے انہوں نے آدھا گھنٹہ تلاوت لانی ہے پھر انہوں نے قوالی لانی ہے آدھا گھنٹہ، ہولی ہولی کام پانا ہے نا انہوں نے، سمجھ رہے ہیں. پھر قوالی کے بعد آدھا پونا گھنٹہ لائیں گے، پھر خبریں لا دیں گے، کیونکہ اس میں تھوڑا تھوڑا میوزک آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں لڑکی بھی آ رہی ہے، لیکن اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں میں لڑکی نہیں، میں خبریں دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھنا زرداری کے کر رہا ہے. تیرا چھوٹا منڈا کی کرنٹ ہے وہ نہیں دیکھنا، میں دیکھنا زرداری کی کر رہے ہیں جنہوں زندگی کدی ملیا بھی نہیں، تے نہ تیری اوقات ہے تو مل سکیں، تیری اوقات ہی نہیں ہے اتنی، تجھے ڈنگر سے زیادہ نہیں سمجھتے وہ لوگ.
ڈنگر ان کے لیے افضل ہے کیونکہ وہ اپنے کتوں کو مربے کھلاتے ہیں، بادام کھلاتے ہیں، اور بادام 12,000 روپیہ، 1200، 8,000 روپیہ، 12,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، وہ تو زندگی چ نہیں دیکھ سکتا. ہم زرداری دیکھنا وہ کی کرتا ہے، نکا منڈا وہ کی کرتا ہے پتہ نہیں، تھوڑے گھر کی ہونڈے پتہ نہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر تھوڑا ڈرامہ لگا دیتے ہیں، پھر میوزک شروع، اب رات تک میوزک چلے گا. کس کو دھوکہ دے رہے ہو یار، کس کے ساتھ ناٹک. اسی طرح اب یہ محرم آتا ہے تو بس مرثیاں لگا دو تاکہ سارے لوگ کیا کہیں، ہاں بندہ جو ہے نا اہل بیت کی بڑی قدر کرتا ہے، بندہ جو ہے نا محرم کی بڑی قدر کرتا ہے. اور یہ میڈیا کے اوپر عجیب بات ہے، اب سنی لوگ بھی وہ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں اور ان کا جو شروع میں لوگو آتا ہے اس میں میوزک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. وہ عورتیں تھوڑا سا دوپٹہ لے لیتی ہیں، وہ بھی اتنا تاکہ بال تھوڑے نظر آئیں اور تھوڑا لگے کہ محرم کی. بس 10 محرم کے بعد ہاں بس پھر واپس آ جاؤ، اللہ بدل گیا، اب اللہ کوئی اور ہو گیا. 10 محرم تک اللہ کوئی اور تھا. یہ کیا کر رہے ہو بھائی، کیا ڈرامہ کر رہے ہو یار، یہ کیا ناٹک کر رہے ہو آپ، پارٹ ٹائم مسلمان بن رہے ہو، پارٹ ٹائم. یہ شیطان کی چال ہے میرے بھائی، وہ آپ کو اصل سے کیا کرتا ہے، بولے میں اصل سے آپ کو ہٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ، تاریخ دمشق ایک بہت کمال کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ آیا ہے. آپ نے شاید پہلے سن رکھا ہو، نہیں سنا تو اب آپ یہ ان کا کریکٹر دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، اور آج والے ہمارے احباب کا کردار دیکھیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کافر مشرک کہہ رہے ہیں. تو یہ دونوں کے درمیان تھوڑی سی کو لڑائی ہو جاتی ہے، حسن و حسین کے درمیان کچھ لڑائی ہو جاتی ہے، یہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے، وہ کہنے لگے کہ بھائی میں بڑا ہوں، اس لیے تقاضا یہی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس آنا چاہیے اور صلح کرنی چاہیے. بچے ہیں، بچپن ہے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پیغام آیا، انہوں نے کہا، یہ سنیے گا ذرا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جو صلح کے اندر پہل کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں افضل ہے، مطلب وہ پہلے جنت میں جائے گا. میں نہیں چاہتا میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں جاؤں، اس لیے صلح وہ کر لیتا کہ میرے سے پہلے جنت میں چلے جائے. اللہ اکبر. اور جب حسن کو یہ بات پتہ چلی، وہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے کہ کیسا استدلال کیا انہوں نے، کیسی بات نکالی ہے صرف اس لیے کہ صلح ہو جائے کہ ہمارے محبت. انہوں نے فوراً آئے اور ایک دوسرے گلے سے لگا لیا. یہ ہے حسینی، یہ ہے محبتیں، یہ ہے پیار. یہ تو اس کردار کے مالک تھے بھائی. ادھر کی دھیان، بولے بھائی ادھر نہیں دھیان آنے دینا اس نے. ایسے ہی مشہور واقعہ ہے البدایہ والنہایہ میں، ابن کثیر رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں. یہ تو آپ نے پکا سن رکھا ہوگا کہ وہ مسجد میں آئے حسن و حسین، انہوں نے دیکھا ایک بزرگ غلط وضو کر رہے ہیں. سنا ہے نا میرے بھائی، وہ غلط وضو کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ نہیں کہا ہم اہل بیت سے ہیں، ہم جنت کے شہزادے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی وضو صحیح کریں؟ نہ نہ نہ، عزت کرنی ہے بھائی، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، کسی کے اوپر ایسے فتوے لگانے نہیں. اب وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے، یار یہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم انہیں کیسے بتائیں یہ وضو غلط کر رہے ہیں، ہم تو بچے ہیں. انہوں نے دیکھے ترکیب بنائی، حکمت. انہوں نے کہا ہم وضو کرتے ہیں اور ہم جان بوجھ کے وہ والی غلطی کریں گے جو بابا غلطی کر رہا ہے. اب انہوں نے وضو کرنا شروع کیا، بابا جی ہمیں ذرا بتائیے گا کہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں. اور یہ وضو کرنے لگے جان بوجھ کے. انہوں نے کیا کیا، وہ والی غلطی دہرائی جو بزرگ دہرا رہے تھے. اور بزرگ مسکرانے لگے، نے کہا بچے مجھے پتہ چل گیا، میں وضو ٹھیک کر لیتا ہوں. سبحان اللہ، ادب دیکھ رہے ہیں. اس کی طرف ہم نہیں جاتے. ہم کیا کہتے ہیں، میرے بچے حسن و حسین ہوں، علی فاطمہ کوئی نہیں بننا چاہتا. بچے میرے حسن و حسین کی طرح ہونے چاہیے. علی فاطمہ، او یار کہاں علی فاطمہ، کہاں ہم ادو بھی کہو نا، کہاں حسن و حسین، کہاں ساڈے پتر، ادو تو نہیں یہ کہتے. جب ہماری باری آتی ہے تو ہم یہ بات نہیں کرتے. جب دوسروں کی باری آتی ہے پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے ہوں، وہ حسن بصری کی طرح ہوں، وہ عمر بن خطاب کی طرح ہوں. ہم نہیں.